إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا فكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موسم آخر بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. آمين. محترم و محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے
دنیا میں پیدا کیا، ہمارے لیے نیکیوں کے بہت سے راستے ہموار کیے، برائیوں سے بچنے کے لیے بے شمار راستے بتائے، جنت میں جانے کے بہت سے راستے بتائے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے بہت سے راستے بتائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ہر وہ کام جو ایک مسلمان کو کرنا ہے پریکٹیکل کروا کر کے رسول کی زندگی میں سب کو دکھا دیا۔ ہمارے سامنے رسول کی سیرت موجود ہے۔ ہم جس رسول کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہر ایک بات کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ اگر قرآن مجید اٹھائیں تو آپ دیکھیں کہ نماز کے متعلق اللہ رب العالمین نے بہت سی جگہوں پہ ہم مسلمانوں کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز صرف پڑھنا نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اور جب گھر میں بات آتی ہے، فیملی کی بات آتی ہے، تو اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی اولادوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو اور خود نماز پر جم جاؤ، نماز پر جمے رہو، تم نماز کبھی مت چھوڑا کرو۔ یہ ہماری شریعت کا ایک ایسا اصول ہے جسے ہم مسلمانوں کے سلسلے لوگ جانتے ہیں۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یعنی نماز اللہ کے رسول کو اس دنیا میں بہت زیادہ پیاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز کے لیے جو تعلیم دی تھی، آپ نے ان کی جو تربیت ان کے درمیان رہ کر کے کی تھی، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ صحابہ کو کبھی بے نماز نہیں پائیں گے۔ مطلب ان کے بارے میں سوچنا بھی ایک طریقے سے عجیب لگتا ہے، کیونکہ وہ سچے مسلمان تھے اور یہی ہمارا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ وہ صحابہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو اسلام کا فالوور مانتے تھے، اس لیے شریعت کا جو کام ان سے بن پڑتا تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں میں دیکھیں، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، ہم اسلام کے دعوے دار تو ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نماز ہماری زندگی میں ہے، آج ایک مسلمان بے نمازی نظر آتا ہے۔ مطلب کہ مسلمانوں کو یہ ٹائم تو وہ چل رہا ہے کہ کسی اور چیز کی طرف ابھارا جائے، کسی اور چیز کی طرف رغبت دلائی جائے، غیروں کے جو حملے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، جو غیروں کے خطرات ہمارے اور آپ کے اوپر منڈرا رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے یہ بتانے کا ٹائم ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ نماز بھی تمہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب سی باتیں لگتی ہیں۔ مطلب اسلام لانے کے بعد آپ اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں، جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید کیا ہے وہ یہی نماز ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، آپ حدیث سنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلے شہادت یعنی اللہ کو مان لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی اب تم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم نماز کے پابند بن جاؤ، نماز کے پڑھنے والے بن جاؤ۔ آج ہم مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے دل میں نماز کے لیے کتنی دلچسپی ہے۔ مطلب ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر غلطی سے کوئی نماز چھوٹ جائے، جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ تو ایک مسلمان کا کام ہی نہیں ہے۔ اگر کبھی غلطی سے نماز مس ہو گئی تو آپ کو پورے دن الجھن میں پڑے رہیں کہ آج کوئی بڑی چیز ہم سے چھوٹ گئی، آج کوئی بڑی چیز ہم نہیں کر سکے۔ یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے نماز کے مطابق۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے یہاں اگر کسی عبادت کے ساتھ سب سے غلط سلوک کیا جاتا ہے تو وہ نماز ہے۔ اس لیے کہ جب رمضان ہے
وہ ایک بار مہینے میں آتا ہے، 30 روزے 29 روزے جو بھی جیسے پڑ جائیں، وہ کیسے ایک مسلمان ایک مہینے بھر لیتا ہے. پھر اس کے بعد 11 مہینے کے بعد ہی وہ چیز آئے گی، انسان کیسے بھی روزے کو رکھ لیتا ہے. ایک مہینے کی بات ہوتی ہے. لیکن اس نماز کا آپ کیا کریں گے؟ جو نماز آپ کے اوپر فرض ہے، کسی بھی قیمت پہ اس کا چھوڑنے والا اپنے آپ کو سچا مسلمان نہیں ثابت کر سکتا ہے. یہ نماز تو آپ کی ایک دن میں 5 بار آتی ہے. اس نماز کے بارے میں ہم نے اپنے آپ کو کتنا سیریس کیا ہے، کتنا اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا ہے، ہم کبھی اس کے بارے میں بھی غور کر لیں. ہم نمازی ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، کبھی کبھی کچھ پابند لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر گھر میں کوئی مصروفیت آ گئی، شادی بیاہ پڑ گیا، گھر میں کوئی بڑا فنکشن آ گیا، تو اب 1-2 دن کے لیے جو پکے نمازی ہیں آج کے نمازیوں کی بات، ان کے یہاں پہ 1-2 دن یا دن میں 3-4 ٹائم کی نماز کا چھوٹ جانا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، یہ ہوتے رہتا ہے آج، ہے نہیں. یہ ہم مسلمان ہیں، یہ پکے نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں پڑھتے وہ تو چھوڑ گیا. یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے. میری پیارے ساتھیوں، ہمارا جو ایمان ہمیں ان مصروفیات کی وجہ سے، ہمارے گھر کے معاملات کی وجہ سے، ہمارے شادی اور بیاہ کی مصروفیت کی وجہ سے، ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہے اس لیے ہم بزی ہو گئے، ہمارے پاس ہمارا وہ ایمان نہیں ہے جو ہمیں ان تمام مصروفیات سے، ان تمام بزی شیڈول سے نکال کر کے اپنے آپ کو مسجد میں لا کر کے پیش نہ کر سکے. ہمارا کوئی ایمان ہمیں قبر سے جنت کی طرف لے جانے کے لیے کتنا کام آئے گا. آپ اس کے بارے میں سوچیں. آج اگر کسی عبادت کے ساتھ سب سے ناروا سلوک ہوتا ہے تو یہی نماز ہے. شادی ہو گئی، 1-2-3 دن کے لیے نماز آپ بھول جائیں. اگر دولہے صاحب کی شادی ہے، انہوں نے اچھا خاصا جوڑا اور شیروانی کو آدھے گھنٹہ پہننے میں لگ جاتے ہیں، آج کل کے جیسے کپڑے ہوتے شادیوں کے. ایک بار جو کپڑے پہن لیے، صبح کو شام تک وہ کیسے نکالیں گے، کیسے وضو کریں گے، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا آپ کے ساتھ. اور آج کل کے ہمارے جو ماڈرن دور میں 5-5, 10-10 ہزار کے میک اپ کرا کے جو دلہن تیار کی جاتی ہے، اب جب وہ دلہن تیار ہو گئی، جب تک اس کی رخصتی نہیں ہو جائے گی، اپنے سسرال نہیں چلی جائے گی، اب جب تک وہ وضو تو کر نہیں سکتی. ظاہر سی بات ہے، اتنے سارے سسٹم ہیں کہ وہ وضو کرنے کا چانس نہیں ہے، وہ اس کی نماز فری ہے. ایسا لگتا ہے کہ شریعت ہماری منمانی میں چلنے والی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی اس حرکت پر کہ ہم نماز کے متعلق اتنے زیادہ غیر سنجیدہ ہیں کہ ہماری نماز جب چھوٹ جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ جنگ میں تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی، حضرت بلال کو آپ نے مکلف کیا تھا نماز اذان دینے کے لیے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، سورج نکل گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس جگہ سے نکل چلو، یہاں شیطان نے ہم پہ جو ہے اپنا دھاوا بول دیا، شیطان نے ہم کو وہاں سے داخل کر دیا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں. ہم فرض نمازوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ فرض نماز ایک مسلمان کو پڑھنی ہے، جس کے بغیر، اور آپ علماء کے درمیان کافی اختلاف دیکھیں گے. میں یہاں پہ یہ فرمانے دے رہا ہوں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے کہ کافر نہیں ہے، نہ تو میں اس لائق ہوں، لیکن بعض علماء نے اور بہت سارے علماء نے نماز کے چھوڑنے والے کو کافر کہا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. لیکن ہم نماز کے بارے میں آپ قرآن مجید کی قید اٹھاؤ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن مجید کی بعض چیزوں کو لے لیا کرتے ہو اور بعض چیزوں کو تم چھوڑ دیا کرتے ہو؟ ہم نماز کو کتنا لے رہے ہیں، ہم روزے کو رکھ لے رہے ہیں، ہم اگر زکات کے مکلف ہیں زکات تو ہم دے رہے ہیں، اگر حج کرنے کی طاقت ہے وہ کر کے تو ہم آ جاتے ہیں. ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے، وہ کام بھی ہم کر لیتے ہیں شوق سے، لیکن ہم نماز کتنا پڑھتے ہیں؟ نماز تو ہمارے من کے اوپر ہے، ہمارے مزاج کے اوپر ہے. کبھی مزاج میں آیا پڑھیں گے، کبھی نہیں آیا نہیں پڑھیں گے. یہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا تم بعض چیز کو لیتے ہو اور بعض چیز کو چھوڑ دیا کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. مکمل طور پہ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی شریعت آپ کو ہمارے رسول دے کر کے گئے ہیں وہ شریعت آپ کو فالو کرنی ہے. آپ کی منمانی کی شریعت آپ فالو نہیں کر سکتے.
یہ ہم مسلمان مطلب ایک عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ اس موضوع پہ بولنا بھی کہ مسلمانوں نماز پڑھا کرو. اور ہم دیگر چیزوں میں مسلمانوں کے کیا پیغام دیں گے جب ہماری مسجدیں آج ماتم زدہ ہیں. اسی کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, برسوں میں نمازی ہو نہ سکے من اپنا پرانا باقی رہا. مسجد بنانے کی بات آ جائے 10 دن میں ہماری مسجد تیار ہو جائے گی. ہمارے اندر اتنا جذبہ ہے. ابھی کوئی غیر آ کر کے تھوڑا سا کچھ الٹا سیدھا ہماری مسجد کے اوپر کچھ کرتے ہمارے اندر کا کوئی ایمان جاگ جائے گا. تمہاری مجال کیسے ہوئی ہماری مسجد کے بارے میں. لیکن یہی مسلمان, میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں میں رہتا ہوں میرے محلے کی کچھ لوگ کی گارنٹی دے کر کہہ سکتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا نا کہ جمعہ صرف جامع مسجد میں ہوتی ہے. اکثر جگہوں پہ ایک گاؤں میں 3-4 مسجدیں ہیں تو جمعہ ایک جگہ ہوتی ہے, باقی میں صرف 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. میں کتنے لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بالکل یہ مسجد ہے, بغل میں ان کا گھر ہے. ہاں جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہوں گے, جمعہ دوسری مسجد میں ہوتی ہے اس گاؤں میں, لیکن وہ مسجد میں میرا خیال ہے پورے 365 دن تک نہیں گھستے. ایسے ایسے مسلمان کو مل جائیں گے. یہ وہ مسلمان ہیں میرے پیارے ساتھیوں کہ جن کے بارے میں آپ ایمان کا جائزہ لیں. صحابہ کو آپ دیکھیں, ان کے اندر فرض نماز کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان سے نماز بھی سوچا ہے. ان کے یہاں تو نفلی نمازوں کی بھی ہوا کرتی تھی. وہ آپ واقعہ اٹھائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ہم اپنے آپ کے اپنے ایمان کا جائزہ لیں. صحابہ کے واقعے سے فرض نماز کی بات نہیں, نفلی نماز تھی. وہ ایک جگہ رات میں پھیلا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کون آج پھیلا دے گا. ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی تیار ہو گئے. ان دونوں میں سے ہم دونوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سارے لوگ سو جائیں, ہم نگرانی کرتے ہیں, ہم پہلا دیتے ہیں آپ لوگوں کی. سارے لوگ سو گئے. اب ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ جاگنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا کریں کہ باری بات دیتے ہیں, آدھی رات ایک جاگے دوسرا دوسری, جب وہ سوئے گا تو دوسرے کو جگا دے گا. یہ معاملہ ہو گیا. ایک صحابی کی باری تھی کہ وہ پہلے جاگے گا اور دوسرا ساتھی سو جائے. جب یہ اکیلے بچے, ان کا ساتھی بھی سو گیا, تو اب انہوں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں, کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہمارا ٹائم نکل سکے. اب وہ ہمارے آج کل کے زمانے کے موبائل اور لیپٹاپ کا زمانہ تو تھا نہیں. اچانک ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ لاؤ ذرا نفلی نماز پڑھ لیتا ہوں. کون سی نماز؟ نفلی نماز. اور آگے جو معاملہ ہوتا ہے ہمارے امام کو ملانے کے لیے کافی. نماز کے لیے کھڑے ہوئے, ایک دشمن وہ دیکھ رہا ہے کہ صرف ایک بندہ جاگ رہا ہے, تھوڑی دیر میں شاید یہ نماز وغیرہ جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے پڑھ کر کے سو جائے گا, پھر ہم جا کر کے حملہ ہو دیں گے. کافی انتظار کر رہا ہے, لیکن یہ قرت اتنی لمبی, اور وہ قرآن کو یاد کرنے والے ہوتے تھے, ان کی قرت اچھی خاصی لمبی ہو رہی تھی. یہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے, لیکن ان کی نماز ختم نہیں ہو رہی تھی. بہت پریشان ہو گیا, سوچا اب کام نہیں چلے گا, حملہ تو کرنا ہے. ایک ہی آدمی جا رہا ہے, لاؤ تیر مار دیتا ہوں, وہ آدمی مر جائے گا, پھر جا کر کے سارے مسلمانوں پہ حملہ کر سکتے ہیں. وہ تیر مارتا ہے اور صحابی رسول کی پیٹھ میں آ کر کے اس کا تیر چبھ جاتا ہے. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ بس نفلی نماز پڑھ رہے تھے. تیر آ کر کے لگا, یقیناً ان کو تکلیف ہوئی, پیٹ سے خون بھی نکلنے لگے, لیکن اپنی نماز نہیں چھوڑ رہے. وہ کون سا امام تھا, ہمیں حیرت ملا دیتا ہے. اللہ, دشمن دیکھ رہا ہے کہ ابھی گرے گا, ابھی گرے گا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا, ان کی نماز کنٹینیو رہی. دوسرا تیر مارتا ہے, تیر پھر سے آ کر کے پیٹھ میں لگی, لیکن ابھی یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے کہ نماز میں, نماز سے ان کی وہ تیر بھی نہیں روک سکی کہ جلدی سے سلام بھی پھیر دے. اس کے بعد اس نے سوچا کام ایسے ہی رہے گا. تیسرا تیر مارا, ان کی کمر میں آ کر کے لگا, خون بھی تو گر رہا تھا, کمزور پڑنے لگے. کہے اللہ اب میں اس سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا. اپنے جی میں سوچ رہے ہیں, جلدی سے اپنی نماز کو مکمل کیا, شارٹ کر لیا اپنی نماز کو, چھوٹی قرت کر کے جلدی سے سلام پھیرا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ دشمن ہمارے اور ساتھیوں کے اوپر آ کر کے حملہ نہ کرتے. جا کر کے سارے اپنے اس ساتھی کو جگا کر کے لائے جو ان کے ساتھ پہلا دینے کے لیے تیار ہوا تھا. اب جب اس کو لے کر کے آئے, دشمن نے دیکھا کہ 1 سے 2 ہو گئے, ابھی اور رکیں گے تو کئی لوگ آ جائیں گے, پھر اب ان کو لے جائیں گے. وہ لوگ آ گئے. آپ سوچیں کہ وہ کون سا ایمان تھا اس صحابی رسول کا جس نے نفلی نماز کے لیے اتنا اہتمام کے لیے ان کو ابھارا ہوا تھا. لیکن آج مسلمانوں کو اپنے فرض نماز کی مہلت نہیں ملتی ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہے, اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة.
سب سے پہلے ایک آدمی سے، ایک مسلمان سے جب حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، کون سی چیز ہوگی؟ الصلاۃ، یہی نماز ہوگی۔ نماز کے بارے میں ہم سے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، نماز تو نے کتنی پڑھی، نمازیں تم نے اپنی زندگی میں کتنی چھوڑی ہیں؟ اللہ کے رسول آگے انجام بتا رہے ہیں۔ ہوں گے بہت سے لوگ فَإِن صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر ان کی نماز ٹھیک ٹھاک نکل گئی، نماز کا حساب اگر وہ دے گئے تو یہ پہلا سوال تھا، اگر پہلا سوال آسان ہو گیا ان کے لیے، جواب دے کر کے نکل گئے، تو باقی آنے والے پیچھے کے اعمال اور آٹومیٹک درست ہوتے چلے جائیں گے نماز کی وجہ سے۔ لیکن اگر کچھ بدنصیب جو ہمارے آج کل مسلمان، ہم سب اس میں شامل کر لیں اپنے آپ، جو ہماری آپ کی نماز ہے، وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر آپ کی نماز گڑبڑ نکل گئی، اگر آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں، آپ سے آپ کے رب نے نماز کے بارے میں سوال کر لیا، نماز میں اگر آپ کی کمی آ گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس بندے کے آنے والے اور اعمال بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر کہاں تک وہ حساب دے گا، کہاں تک اپنے اس حساب میں وہ کامیاب ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی وہ اہمیت بتائی ہے کہ اگر ہم نماز کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو اپنے آپ کو اس دنیا سے پاک و صاف کر کے جا سکتے ہیں گناہوں سے۔ ایک بار اپنے صحابہ سے آپ نے سوال کیا، بخاری مسلم کی روایت ہے، آؤ مسلمانوں، اگر ہمیں اور آپ کو جذبہ ہے اپنی زندگی سے گناہوں کو مٹانے کا، اس حدیث پہ عمل کر کے دیکھو۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، اے میرے ساتھیوں، اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے صاف ستھری نہر بہتی ہو اور اس میں 5 بار وہ نہا لیا کرے جا کر کے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل اور کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، صاف ستھری نہر میں ایک بندہ 5 بار نہ آئے گا تو کوئی میل اس کے جسم پر نہیں ہوگی؟ یہ بالکل آسان سی بات تھی نا صحابہ کے لیے بتانا۔ اللہ کے رسول کو کچھ بتانا تھا اپنے صحابہ کو۔ یہی وہ ساری باتیں تھیں جن کو سننے کے بعد صحابہ اتنا زیادہ پابند تھے، اتنا زیادہ پابند تھے کہ وہ اپنی نماز کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتے تھے۔ ہماری یہ شریعت وہ شریعت ہے جس نے جنگ کے موقع پر ہمیں نماز کے بارے میں مسائل بتائے۔ اگر دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو تمہارا، نماز کا وقت آ جائے، آدھے لوگ جا کر کے نماز پڑھے، آدھے دشمن کا مقابلہ کریں۔ جب یہ نماز پڑھ چکے، وہ جماعت آ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ جا کر کے دشمن کے مقابلہ کریں گے۔ یہاں تو ہم گھروں میں بیٹھے بیٹھے نماز مس کر رہے ہیں۔ جب یہ جنگ کے موقع پر ہماری نماز معاف نہیں کی جا سکتی ہے، نماز کے بارے میں شریعت حکم دیتی ہے کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں، بیٹھ کر پڑھو۔ بیٹھ کر طاقت نہیں، پہلو کے بل لیٹ کر کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں مسائل کیا ہے، ہم لوگ خود غور کر لیں، اللہ ماشاء اللہ 1-2 لوگ کہیں نماز کے پابند کر جائیں۔ کسی کو اگر فیور ہو گیا، کسی کو کوئی تھوڑا ہو تو 4 دن کے لیے بخار آ گیا تو 2-3 دن کی نماز ہوگی وہ ختم ہے نا۔ عام بات یہی چل رہی ہے ہماری۔ میرے کہا ساتھ ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ ہم کیا پیغام لے کر کے جا رہے ہیں یہاں سے، کیا شریعت ہم فالو کر کے یہاں سے جا رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے سوال کیا تھا، اس کے بعد صحابہ نے جو جواب دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے گا تو اس کے گناہوں کو یہ نمازیں مٹاتی جاتی ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، تیسری نماز، ہر آنے والی نماز اس کے گناہوں کو مٹاتی جاتی ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گناہوں کو صاف کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یاد رکھنا، ہر آدمی کو اس کا محتاج ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں میں انسان پڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت نے ہمیں گناہ کے مٹانے کا بڑا آسان طریقہ نماز بتا دیا ہے۔ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے، ایسا نہیں کہ کسی کو قتل کر کے آ جاؤ، کسی کا مال لوٹ کر کے آ جاؤ، نماز پڑھ لو، بات ختم ہو جائے، وہ مسئلہ نہیں۔ یہاں صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کی بات یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ایک اور حدیث آپ سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں تم گناہوں میں چلتے رہتے ہو، جب تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو تو تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر تم گناہوں میں چلتے رہتے ہو، گناہوں میں چلتے رہتے ہو، گناہوں میں پڑے رہتے ہو، کنٹینیو زور کی نماز پڑھتے ہو، وہ تمہارے اس سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور نماز پڑھ کر کے نکلتے ہو، پھر گناہ میں پڑے رہتے ہو،
دوسری نماز تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازیں جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو ایک نماز دوسری نماز سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یہ روایت ہے طبرانی کی اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ہم غور کریں کہ ہم نمازی ہو جائیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے معاف ہیں. بڑے گناہوں سے آپ توبہ کر لیں, بڑے گناہ آپ نہ کرنے کا عہد و پیمان کر لیں, انشاءاللہ جنت آپ کا انتظار ہو. لیکن ہم مسلمانوں کو آخرت سے زیادہ دلچسپی دنیا کی زندگی میں نظر آتی ہے. اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اے مسلمان تو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کر. ویسے حکم یہاں پہ رسول کہہ لے کہ رسول کے ذریعے یہ حکم سارے قوم کو ہے, سارے مسلمانوں کو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم ہے. ہم ذرا ایمان کے ساتھ بتائیں اور ایمانداری کے ساتھ اس کا جواب دیں کتنا ہم نے اپنے گھر والوں کو نماز کے بارے میں بتایا ہے. کب ہم نے اپنے گھر والوں کو نماز کے بارے میں زبردستی کرنے کی کوشش کی کہ تم کو نماز پڑھنا ہی پڑے گا, اور اتنا ہی نہیں وسط بھی آ گا, خود بھی نماز میں جمے رہو تب حکم دے پاؤ گے. یہاں باپ خود نمازی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا ہمارے بیٹے کو سمجھاتے رہیے نماز کو نہیں آ رہے, جبکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ بندہ خود جمعہ کو آتا ہے. کیا آپ بچے کو سمجھائیں گے؟ ہمارے سمجھانے سے آپ کا بچہ آ جائے گا. آپ کے بچے نے تو آپ کو نماز نہ پڑھتے ہوئے پوری زندگی دیکھا ہوا ہے. آپ کے گھر میں نمازوں کی کوئی قدر ہے نہیں, تو ایک بار آپ کے بیٹے کو بتا دینے سے کیا آپ کا بیٹا نمازی ہو جائے گا؟ تربیت اسی کا نام. تربیت ہم نے اتنا آسان سمجھا ہوگا آپ کی تربیت کو. میرے پیارے ساتھیوں, اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا. آپ کا بچہ جب چھوٹا ہو تو اس کو آپ پوری پکڑ کر مسجد میں لایا کریں, اور چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے کی عادت ضرور ڈالیں. لوگ ناراض نہ ہوں چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے. بچے اللہ کے رسول کے زمانے میں آیا کرتے تھے, خواتین بھی آیا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی آواز کو سنتے تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے آیا کرتے تھے رسول کے زمانے میں, اس لیے کہ یہی وہ بچے ہیں. اور آج کل اتنی مصروفیت کے دور میں بچوں کے ہاتھ میں جب موبائل فون ہو اور لیپ ٹاپ ہو, دنیا بھر میں اس طریقے سے فحش چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اگر اس ٹائم پہ کوئی بچہ نماز کے وقت مسجد میں آ جاتا ہے تو آپ سوچو کہ وہ کتنی بڑی بڑی چیزیں چھوڑ کر کے آتا ہے. اس زمانے میں بچے آپ کو مسجد میں دکھا ملتے ہیں, لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ بچوں کو ڈانٹنے والے ملتے ہیں, جبکہ یہ بچہ اپنی بہت بڑی چیزیں چھوڑ کر کے مسجد میں آیا ہوا ہے. وہ فون اگر ابھی یہ نماز میں نہیں آیا ہوتا, یہ فون دیکھ رہا ہوتا, یہ وہاں پہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہا ہوتا, اسی کو فالو کر رہا ہوتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومنوں کی پہچان اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومن حقیقت میں وہ ہوا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دھڑک جاتے ہیں, ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے دل نرم پڑ جایا کرتے ہیں اللہ کا ذکر سننے کے بعد. لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہر جمعہ کو کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں. بتاؤ ہمارے دل میں قرآن کی آیتوں نے آج تک کتنا اثر ڈالا ہے. ایک مسلمان اس سے پچھلے والے جمعہ کو اس جمعہ کی نماز پڑھنے آیا تھا, اس بار بھی صرف جمعہ کے بعد سیدھا جمعہ کو آیا ہے. اور پھر ایسے مسلمان ہیں جو آپ کی مسجد میں جو پھر یہ جمعہ کے بعد سیدھا وہ دوسرے جمعہ ہی کو آنے والے, بیچ میں ان کو ایک وقت کی نماز نصیب نہیں ہونے والی ہے. ایسے مسلمان, یہ کون سے مسلمان ہیں, یہ کون سے مومن ہیں کہ جن کے سامنے آپ قرآن پڑھ کر کے سناؤ, حدیثیں سناؤ, اللہ کا ذکر کرو, دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے, ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے, جو ایمان کی کوئی بات ان کے اندر جانے نہیں دے رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ, اے مسلمانوں تم اپنے اولادوں کو نماز کا حکم دیا کرو. وہم ابناء 7 سنین, جب وہ 7 سال کے ہو تو نماز پڑھنے کا بھی حکم کرو, حکم دیا کرو, ساتھ میں لے کر کے آیا کرو. ابھی چھوٹا ہے مارنا نہیں. اس کے بعد وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, اگر تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو ہو جائیں اور اب اگر نماز نہ پڑھیں تو نماز نہ پڑھنے کے اپنے بیٹے کو مارا نہیں کرو. ہماری شریعت تو بڑی نرمی کی باتیں کرتی ہے نا. بچوں سے اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہمارا وہی رسول حکم دے رہا ہے کہ اگر وہ 10 سال کا بچہ بے نمازی ہے تو مار کر کے مسجد میں لایا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رسول کو اس کی اس دنیا کی زندگی سے زیادہ پیاری آخرت کی زندگی نظر آ رہی ہے.
اللہ کی قسم جس نے کبھی کسی بچے کو زندگی میں تماشا نہیں مارا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی. چھوٹے سے اللہ کے رسول کی خدمت کرتا تھا, لیکن آج تک اس پوری 10 سال کی مدت میں کبھی بھی رسول نے مجھے نہ تو مارا نہ ڈانٹا, نہ کبھی کوئی الٹی سیدھی بات کی. کبھی کبھی اللہ کے رسول مجھے کسی کام کے کرنے کا حکم دے جاتے, لوٹ کر کے آتے پوچھتے انس تم نے یہ کام کیا, تو میں شرارت کی وجہ سے کبھی کبھی نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے رسول ڈانٹیں گے, وہ تھوڑا سا بچے تھے نہیں کرتے تھے کہ ابھی اللہ کے رسول ڈانٹیں گے. لیکن اللہ کے رسول جب سوال کرتے بولتے میں نے یہ کام نہیں کیا, تو اللہ کے رسول مسکرا دیتے اور پیار سے کہتے انس کام کر لیا کرو. ہمارے رسول کو بچوں سے اتنی محبت, لیکن اس رسول کو کیا ہو گیا؟ کیا اس کی شفقت بچوں کے لیے ختم ہو گئی کہ آج جو بچوں کے ماننے کا حکم دے رہا ہے؟ بات یہ نہیں ہے, ہمارے رسول کو انجام معلوم ہے. اگر آج یہ 10 سال کے بچے کو آپ مار کر کے مسجد میں نہ لائے, اگر آپ نے ابھی سے اس کے نمازی ہونے کی فکر نہ کی, تو آنے والے دن میں یہ مکمل بے نمازی ہو جائے گا. یہ مسجدوں کی طرف کبھی پلٹ کر کے نہیں آئے گا. اور ماحول آپ دیکھ لو, ہمارا سماج آپ کو اس کی گواہی دے دے گا. ہمارے رسول کے سامنے قرآن کی آیتیں تھی, فی جنات یتساءلون, لوگ جنت میں بڑے, کچھ لوگ بڑے ہوں گے, کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے. فی جنات یتساءلون, جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے, سوال کریں گے. پہلے جو تعجب میں سوال کرتے تھے یار لوگ جنت سے جہنمیوں کو کیسے دیکھیں گے, لیکن آج کل ویڈیو کال کے زمانے میں یہ سارے کے سارے سوالات حل کر دیے ہے نا. وہ تو اللہ رب العالمین کی طرف کی ہوگی مان, سمجھ رہے ہیں؟ تو لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے, مجرموں سے. کچھ لوگ آپ کے اسلام پورا کے لوگ ہوں گے, کچھ لوگ جنت میں پڑے ہوں گے, کچھ لوگ جہنم میں پڑے ہوں گے. یہ سوال کریں گے تم تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, ہمارے ساتھ ہوٹل پہ اٹھنا بیٹھنا, شادی بیاہ میں آ گئے, تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ان کا سب سے پہلا جو جواب ہوگا دار والا, فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا ہے؟ جواب ہوگا لم نک من المصلین. دوسری باتیں بعد میں کی جائیں گی, سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نمازی نہیں تھے. سوچو, یہ نماز کا نہ پڑھنا ایک انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. میرے پیارے ساتھیو, ہم اس چیز کے اوپر سیریس کرو گے. اور قرآن مجید میں آپ دوسری جگہ ایک آیت اٹھا کر کے دیکھو, فویل للمصلین, ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں میں سستی کیا کرتے ہیں, کاہلی کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں, جب ان کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے. جو مکمل بے نمازی ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا, آپ اس کا اندازہ لگائیں. تو ہمارے رسول کے سامنے یہ آیتیں تھیں, ہمارے رسول کو بے نمازی کا انجام معلوم تھا. اسی بنا پہ اللہ کے رسول نے اتنی سختی کے ساتھ حکم دے ڈالا تھا کہ بچے کو مار کر کے لے جاؤ. ابھی مار دو, یہ مارنا اس کے لیے آسان ہے, بعد میں کہیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک عذاب میں مبتلا ہو گیا تو تم اپنی اولاد کو اس میں کیسے دیکھ سکو گے؟ ایک ابھی چھوٹے سے آپ کے بچے کو آگ کے حوالے آپ کے سامنے کر دیا جائے, دو آپشن آپ کے سامنے رکھا جائے, یا تو آپ اس کو 2 تماچے مار دو, یا اس کو ہم تمہارے سامنے آگ کے کنویں میں ڈالیں گے. آپ اس کو جلدی سے 2 تماچے مار کر کے آگ سے بچاؤ. تو یہ تمہارے رسول نے تعلیم دی ہے کہ ابھی 2-4 تماچے مار دو, اولاد نمازی ہو جائے گی, جہنم کی آگ سے بچ جائے گی. لیکن اتنی سی بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. باتیں بہت ساری ہیں. نماز یہ وہ موضوع ہے جس کے بارے میں بولیے اور سنیے وہ اتنا ہی کر رہے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دل میں وہ ایمان پیدا کریں جو ایمان ہماری دکانوں سے, ہماری تمام تر مصروفیات سے نکال کر کے ہم کو مسجد میں لا سکے. اس لیے کہ یہی وہ ایمان ہے جو آپ کو قبر سے یا تو جہنم میں لے جائے گا یا جنت میں لے جائے گا. دوسری کوئی چیز آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ عربوں سے سیکھیے نماز کے بارے میں. ان کی یہاں نمازوں کا اتنا اہتمام ہے کہ ایک دکاندار کے یہاں آپ جائیں, اگر پورا معاملہ حساب کتاب ہو جائے, صرف اگر اذان ہو گئی تھوڑا سا اگر یہ لگے اس کو کہ جماعت کا وقت ہو جائے گا, اور 10 منٹ اور آپ کو اگر وہ دکان کھول کر کے کوئی چیز دے گا, اس کی نماز چھوٹ جائے گی, آپ کو واپس کر کے دکان چھوڑ کر کے چلا جائے گا. عربوں میں بہت سی اچھائی ہے. ہمیں اور آپ کو لوگوں سے یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم مسلمانوں کو تو نیک بنا دے, نمازی بنا دے. اپنے اولادوں کے تئیں ہم تمام مسلمانوں کو فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ بچے آج سے اگر نمازی ہو گئے, اگر عادت ان کو لگ جائے گی تو پھر یہ عادت انشاءاللہ اپنے آخری وقت تک نمازی بنا کر کے رکھے گی. اے اللہ, ہم مسلمانوں میں سے جو بے نمازی ہیں ان کو تو دین کا سیدھا راستہ دکھا دے, اور نماز کی اہمیت کو ان کے دل میں
دکھا دے اور نماز کے جو خطرناک نتائج ہے ان سے ڈرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں سے جو بیمار ہیں تو ان کی بیماری میں شفا عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا غیر سے کوئی انتظام کر دے۔ دنیا میں بہت سے جگہوں پہ مسلمانوں کے اوپر اللہ جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، بہت سی جگہوں پہ مسلمان جو پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کو اس معاملے میں صبر جمیل سے کام لینے کی توفیق عطا فرما اور ان کے عقیدے توحید پر ان کو جما دے، آمین۔ اور اسی طریقے سے